السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی خاص توفیق عطا سے ہم آج اس کی بارگاہ میں درس حدیث کی برکتیں لوٹنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو ہم سب کی بخشش کا، نجات کا وسیلہ بنائے۔ پچھلے ہفتے میں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت پیش کی تھی جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، جس میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی 7 سعادت مندوں کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ عز و جل جنہیں اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا، جو قیامت کی تپش، قیامت کی گرمی، قیامت کی سختی اور قیامت کی مشقت سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ وہ 7 خوش نصیب کون ہیں؟ ان میں سے 3 کا ذکر میں نے اس سے پہلے درس حدیث کی محفل میں کیا۔ ایک تو وہ مسلمان بادشاہ جو عدل و انصاف کرے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے۔ تیسرا وہ انسان جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، مسجد میں نکلنے کے بعد مسجد میں واپس آنے تک اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ ایسے 3 لوگ خوش نصیب ہیں جو قیامت کے میدان میں عرش الہی کے سایہ تلے رہیں گے اور انہیں رحمت الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب انشاءاللہ عز و جل باقی 4 لوگوں کا ذکر آج کی محفل میں ہوگا۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے ارشاد فرمایا: وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ اور ایسے 2 انسانوں کو بھی قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جنہوں نے ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہوگی، پیار کیا ہوگا۔ اللہ کی محبت ہی پر وہ جمع ہوتے ہوں اور اللہ کی محبت ہی میں وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں۔ ملاقات ہوتی ہو تو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور جب جدا ہوں تو وہ بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ دیکھیے، انسانی فطرت ہے کہ انسان کے اندر محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ ماں باپ سے محبت کا جذبہ، بیٹوں سے محبت کا جذبہ، بیوی سے محبت کا جذبہ، دیگر رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، پڑوسیوں سے، اپنے مومن بھائیوں سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، مگر وہ محبت قابل قدر ہے، وہ محبت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا اور نجات کا وسیلہ بن سکتی ہے جو محبت فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ الحب للہ والبغض للہ، یہ ایمان کی بہت عظیم نعمت، بہت عظیم علامت ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور نفرت کرے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ نفرت ہو اللہ کی محبت میں اور کسی سے محبت ہو وہ بھی محبت الہی میں۔ اب جب انسان اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا
تو نبیوں سے محبت کرے گا، رسولوں سے محبت کرے گا، حضور کے صحابہ سے، حضور کے اہل بیت اطہار سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، نیک بندوں سے محبت کرے گا، نماز پڑھنے والوں سے، روزہ رکھنے والوں سے، زکوٰۃ دینے والوں سے، نیکیاں کرنے والوں سے محبت کرے گا۔ اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کرے گا تو پھر وہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرے گا، اللہ سے دور رہنے والوں سے نفرت کرے گا، اللہ کی بارگاہ سے کٹ جانے والوں سے نفرت کرے گا۔ یہ ہے الحب للہ والبغض للہ۔ تو جس شخص کے اندر ایسی خوبی ہوگی، ایسا کمال ہوگا، قیامت کے میدان میں اللہ عز و جل اس کی عزت میں چار چاند لگائے گا اور اس کو سرخروئی عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ اس کو اپنی رحمت کے سایہ تلے رکھے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا، آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کئی کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ آقا دو عالم نے فرمایا تین خوبیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بھی تین خوبیاں پالی جائیں گی، وہ شخص ایمان کا ٹیسٹ اور ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ جو انسان ایمان کی مٹھاس کو پالے وہ انسان مومن کامل ہوگا۔ اور تین چیزیں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہوں، محبوب ہوں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، اس کے رسول سے ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ کسی سے محبت کرے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، بس۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ أو كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ تیسری چیز یہ کہ وہ کفر سے نفرت اس طریقے سے کرے جس طریقے سے وہ آگ میں جانے سے نفرت کرتا ہے۔ کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، آگ میں جھونک دیا جائے اور جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ تو جس طریقے سے آگ میں ڈالا جانا اس کو ناپسند ہو، مومن ہو جانے کے بعد کفر میں پلٹ کر جانا اس کو ناپسند ہو، ناگوار ہو، یعنی کفر سے دل سے وہ نفرت کرنے والا ہو۔ تو ایسا جو انسان ہوگا جس کے اندر یہ تین خوبی ہوں گی، ایسا انسان مومن کامل ہوگا، اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کا ٹیسٹ ملے گا، ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ اور جس کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے اس پر ایمان کا نشہ ایسا چڑھ جاتا ہے کہ راہ خدا میں تمام مشقتوں کو اور تمام دشواریوں کو وہ خندہ پیشانی ہنستے ہنستے برداشت کر لیتا ہے، اور راہ خدا میں جو بھی پریشانی آتی ہیں اس کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آتی ہے۔ وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے مر مٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے الحب للہ والبغض للہ۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے، کنز العمال، یہ حدیث پاک کی بڑی مشہور و معروف شرح ہے، کتاب ہے، الحمدللہ یہاں موجود ہے محبوب سبحانی میں، بہت ضخیم حدیث کی کتاب ہے کنز العمال۔ اس کے اندر روایت موجود ہے کہ لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ۔ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ عز و جل اپنے کچھ ایسے بندوں کو اٹھائے گا جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور ان کو موتیوں کے ممبر پر بٹھائے گا۔ یہ تو ممبر آپ کے سامنے ہے، یہ تو سنگ مرمر کا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، کس کوالٹی کا ہے معلوم نہیں۔ دنیا میں جو موتی ہوتے ہیں دیکھا ہوگا، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کے موتی دیکھیں، بیش قیمت موتی ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر نگاہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اور ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے یہ موتی، یہ ہیرا ہم کو مل جاتا۔ تو سوچے قیامت کے میدان کے موتی کتنے چمکدار ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا علی منابر اللؤلؤ، اللہ ایسے لوگوں کو کہ جن کے چہرے نورانی ہوں گے ان کو موتیوں کے ممبر پر بٹھائے گا۔ ممبر موتی کے ہوں گے، چہرے بھی نورانی ہوں گے۔ یغبطہم الناس، اہل محشر کے میدان میں موجود تمام لوگ ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، فخر کریں گے، رشک کریں گے۔ مگر وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ انبیاء ہوں گے؟ آقا دو عالم نے فرمایا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، یہ لوگ نہ ہی انبیاء ہوں گے نہ ہی شہداء ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے۔ نبیوں اور شہیدوں کا مقام تو بہت بلند ہے،
کون ہوں گے؟ ہم المتحابون، یہ وہ مومنین ہوں گے، وہ مومن ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی محبت میں آپس میں محبت کیا کرتے تھے. ایسے لوگوں کو اللہ عز و جل ایسا اونچا مقام عطا فرمائے گا. اس لیے محبت ہو تو رضا الہی کے لیے ہو، اور کسی سے نفرت ہو وہ بھی رضا الہی کے لیے ہو. اپنے نفس کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہ کی جائے، اور اپنے نفس کی بنیاد پر کسی سے محبت بھی نہ کی جائے. جتنی محبتیں ہوں رضا الہی کی، جب رضا الہی کے لیے محبت ہوگی تو اگر اپنا سگا بیٹا بھی بدبخت ہوگا، وسیم رضوی جیسے مردودوں کی بولی بولے گا تو باپ ٹھوکر مار کے اس کو نکال دے گا زندگی سے. اپنی محبت ہوگی اللہ کی رضا کے لیے. اور کوئی دشمن بھی ہوگا اور اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ حضور کا عاشق ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، تو انسان ساری دشمنی طاق پر رکھ کر بھول جائے گا اور ایسے دشمن کو بھی گلے لگا لے گا، کیونکہ وہ عاشق رسول ہے. یہ ہوگی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. اس میں اور مزید شرح بھی ہو سکتی ہے، مگر میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں کافی ہیں. ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے کسی مومن بندے سے محبت کرے گا تو وہ بھی کامیاب ہوگا، یہ محبت کرنے والا بھی کامیاب ہوگا. خواہش نفس کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے، بھلے دنیا میں کوئی فائدہ مل جائے مگر آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ قرآن مقدس میں یہاں تک آیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے میدان میں، قیامت کا میدان ایسا سخت ترین میدان ہوگا کہ وہاں دنیا میں کٹر دوست، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے، ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہ رہنے والے، لنگٹیا یار جو ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے تھے، قیامت کے میدان میں ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہاں تک کہ باپ بیٹوں سے، بیٹے باپ سے، رشتہ داروں سے، سب ایک دوسرے سے بھاگتے نظر، سب کو اپنی پڑی ہوگی. اللہ کے غضب کا عالم یہ ہوگا کہ شروع میں نبیوں کو بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. جب آقا دو عالم سجدہ فرمائیں گے اور شفاعت کا دروازہ کھلے گا تب انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، اور بعد میں پھر شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو اللہ کے نیک بندی بھی شفاعت، وہ بات کا مرحلہ ہے. مگر شروع میں غضب الہی کی ایسی چنگاریاں برس رہی ہوں گی کہ کسی کو وہاں بولنے کی کوئی ہمت نہیں ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ سچے پکے دوست بھی قیامت کے میدان میں سختیوں کو دے کر ایک دوسرے سے بھاگتے نظر آئیں گے. الا المتقون، مگر وہ لوگ جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوں گے، یہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے کا مقام اور مرتبہ. تو ہم بھی کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے. اگر ہمارے علماء، ہماری ذمہ داران، قوم کے قائد رہنما یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں سے دور رہیں، وہابیوں سے دور رہیں، ان سے نفرت کریں، کافروں سے دلی نفرت کریں، بھلے دنیاوی معاملات میں لین دین ہوتا ہو مگر دل میں نفرت ہونی چاہیے ان کے کفر سے، ان کے شرک سے، تو یہ محض اللہ کی رضا کے لیے، چونکہ وہ اللہ کے نہیں تو ہمارے کیوں کر ہوں گے. اور ہم کسی سے محبت کی بات کرتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت کی بات کرتے ہیں. ابھی دیکھیے رافضی مردود ملعون خبیث وسیم نے، اس کو رضوی بھی نہیں کہوں گا میں، رضوی تو وہ ہے جو حضرت امام علی رضا کو ماننے والا، وہ تو صرف نام کا رضوی ہے. امام علی رضا کو ماننے والا کہاں؟ وہ نہ وہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا، نہ امام علی رضا کو ماننے والا ہے، تو رضوی کہاں ہوا؟ وہ تو صرف رافضی شیعہ ہے، گستاخی رسول، گستاخی صحابہ، گستاخی اہل بیت، گستاخی خدا، گستاخی قرآن، بدتمیزی کر رہا ہے. آج پھر اس کا ایک بیان 19-20 منٹ کا آیا، تھوڑا سا سننا میں نے بند کر دیا. ایسے گستاخوں کو سننے کی بھی حاجت نہیں ہے، بلا وجہ دماغ خراب ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے نفرت کریں گے، اور جو ایسے لوگوں کی بولیاں بولیں گے اور ایسے لوگوں کا تعاون کریں گے، ایسے لوگوں کی امداد کریں گے، ان تمام لوگوں سے نفرت کریں گے. اور ہم ان کو اپنی طاقت، اپنی قوت کی بنیاد پر، اپنی حیثیت کے اعتبار سے کیفر کردار تک انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. کاش کوئی پاکستان جیسا ممتاز قادری یہاں بیدار ہو جاتا اور ایسے شخص کو ٹھکانے پہنچا دیتا، نہ رہتی ہائے ہے، نہ رہتی کٹ کٹ، ختم ہو جاتا سارا معاملہ. ایسے لوگ آج بھی ہیں اور آئندہ بھی اٹھیں گے. اور یہ ایسا نہیں کہ کسی کا نام وسیم ہو جائے تو مسلمان ہو گیا، نام عبداللہ ہی کیوں نہ ہو، اگر کردار اس کا عبداللہ والا ہے تو مسلمان ہے، ورنہ نام رکھنے سے کچھ نہیں. آج بھی جو بیان دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کیا. ابھی جو جس قرآن کو تو مانتا ہی نہیں، بسم اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں. تو ایسے لوگ یہودیوں کے، عیسائیوں کے، RSS کے چیلے ہیں، انہوں نے ان کو باقاعدہ تیار کر کے پال پوس کر بڑا کر کے آگے بڑھایا ہے، اور پیچھے ان کے کسی اور کا ہاتھ ہے. سمجھے آپ؟ تو غیروں کی سازش کو سمجھنا چاہیے. بہرحال میں دوسری طرف جا رہا ہوں، میٹر ہمارا وہ نہیں ہے. جمعے پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کچھ بیان کرنے کی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی تو یہ محبت بھی عبادت ہے،
اور اللہ کی رضا کے لیے نفرت ہو تو یہ نفرت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ صرف سجدے کرنا ہی عبادت ہے، تلاوت قرآن کرنا بھی عبادت ہے، بلا شبہ عبادت ہے، مگر اگر رضا الہی کے لیے محبت ہو تو یہ محبت بھی عبادت ہے، اور رضا الہی کے لیے کسی سے نفرت ہو تو یہ نفرت بھی عبادت میں داخل ہے۔ تو ایسے دو بندے مومن جو آپس میں محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے، ان کا مقام یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ ان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 4 لوگ ہو گئے، اگلا دیکھیے آپ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور 5واں وہ انسان جس نے تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں اپنے خدا کو یاد کیا اور خوف الہی کی بنیاد پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے خشیت الہی کا وہ مقام جو چند لوگوں ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ محفل میں رو لیں تو 50 لوگ دیکھ رہے، ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، شیطان ریاکاری کو وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے، یا لوگ بدگمان بھی ہو سکتے ہیں کہ ریاکاری کر رہا ہوگا، ناٹک باز مکار دکھا رہا ہے سب کو، ٹھیک نا۔ مگر تنہائی میں جو خوف خدا کی بنیاد پر آنسو نکلیں گے، کوئی جاننے والا نہیں، بندے اور رب کے بیچ کا معاملہ ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے، ایسا جو انسان ہوتا ہے اس کے بارے میں بشارت ہے کہ قیامت کے میدان میں ایسا انسان بھی رحمت الہی سے محروم نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ایسے انسان کے اوپر سایہ بان بن کر رہے گا، اور قیامت کی سختیوں سے، مشقتوں سے، دشواریوں سے اس کو بچائے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی کسی کے سامنے رو دے تو وہ ریاکار دکھاوے باز ہے، ایسا مطلب یہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے یا لوگ بدگمان ہو سکتے، یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی مجمع کے سامنے رونے لگے خوف خدا کی بنیاد پر تو یہ الزام لگایا جائے کہ نہیں، اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، دکھاوے پہ رو، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی بلا شبہ اگر اللہ کی خشیت میں انسان رو رہا ہے تو اس کا بھی ایک مقام مرتبہ ہے، مگر اس سے بڑا مقام مرتبہ اس انسان کا جو تنہائی میں تہجد گزار ہو، رات کی تاریکی میں تنہائی میں اپنے رب کے خوف کی بنیاد پر روتا ہو، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ اکبر، ایسا مقام اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں نوجوان بھی بہت سے بیٹھے ہیں، ممکن ہے بہت سے لوگ سن رہے ہوں، بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، بہت سے نوجوان سنیں گے بعد میں۔ یہ بہت اہم بات جو میں عرض کر رہا ہوں، آج فتنوں کا زمانہ ہے، اور موبائل ہر نوجوان کے پاس موبائل موجود ہے، اور موبائل میں ہر چیز، پوری دنیا سمٹ کر موبائل میں آ گئی۔ ننگے پن کی بھی ایک دنیا اس کے اندر آباد ہے، فلمی دنیا بھی آباد ہے، نعت خوانی کی دنیا بھی ہے، تلاوت قرآن کی دنیا بھی ہے، نیکیوں کی دنیا بھی ہے۔ ساری دنیا سمٹ کر ایک چھوٹے سے آلے کے اندر آ گیا، اب اپنے اوپر ہے کہ ہم کیسا اس کا استعمال کرتے ہیں، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اب دیکھیے 5 لوگ ہو گئے، چھٹا انسان کہتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ انسان بھی قیامت کے میدان میں رحمت الہی کے سایہ تلے ہوگا جسے کسی اعلیٰ خاندان کی خوبصورت لڑکی نے بلا لیا، زنا کی دعوت دے دی۔ کسی نوجوان کو تنہائی میں کسی اعلیٰ خاندان، کسی کنجر اور کسی گندی سندی لڑکی نے نہیں، کسی گھٹیا خاندان کی لڑکی نے، کہ گھٹیا خاندان کی جو عورتیں گندی سندی ہوتی ہیں، دل مائلی نہیں ہوتا ان کی جانب نوجوانوں کا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو نوجوانوں کے دل کو کھینچتی ہیں، ایک تو خوبصورتی، حسن و جمال، پھر خاندانی نسب و خاندانی اونچا خاندان، معاشرے میں جس کو اونچا سمجھا جاتا ہو۔ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کہ جس کو کسی اونچے خاندان والی، حسب و نسب والی خوبصورت لڑکی نے بلایا، تنہائی میں زنا کی دعوت دی، یہ ایسا مقام ہے کہ اچھوں کے پیر پھسل سکتے ہیں۔ یہ تو وہی لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ بچا لے، ورنہ علی العموم اگر ایسا موقع کسی کے ساتھ آئے تو جوان اچھی خاصی عمر والے پھسل سکتے ہیں اس موقع پر۔ مگر بشارت دی آقا دو عالم نے اپنے غلاموں کو، اور کہا وہ انسان جس کو اعلیٰ خاندان والی خوبصورت عورت بلائے اور یہ کہے انی اخاف اللہ، سنو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بھی خوف خدا رکھ اور مجھے گناہ کی دعوت نہ دے، اور یہ کہہ کر ٹھوکر مار کے وہاں سے چلا جائے اور زنا اور بدکاری سے بچ جائے، تو ایسا انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول، ایسا مقرب ہے کہ قیامت کے میدان میں جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ ایسے انسان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اپنے نفس کو ٹھوکر ماری اور خواہشات نفس کو خوف خدا کی بنیاد پر قربان کر دیا، ایسا انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اونچے مقام والا ہے۔ یہ کل 6 انسان ہوئے۔ اب آخری بات انشاءاللہ، اس کے بعد گفتگو ختم ہوگی، پھر ذکر ہوگا۔
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. یہ آج کے دنیا دار سیٹھوں کے لیے ہے جو دکھاتے ہیں، نوٹ دکھا دکھا کر صدقات و خیرات کرتے ہیں، لائن لگوا لگوا کر صدقات و خیرات کرتے ہیں، برائے نام زکوٰۃ جو کہ واجب ہی نکالتے ہیں مگر پرچار کرتے ہیں، ویڈیوگرافی کراتے ہیں، اور تنہائی میں بھی دے سکتے ہیں کسی مستحق کو، کسی غریب کو، کسی مفلس کو، کسی عالم کو، کسی کو، مگر نہیں 50 لوگوں کے سامنے دے کر اس کی تھوڑی بے عزتی کروائیں گے، اس کے نفس کو ٹھیس پہنچائیں گے اور پھر سینہ فخر سے بلند کریں گے کہ ہم نے راہ خدا میں بڑا کام کر دیا. اب دیکھیے آقا دو عالم ارشاد فرماتے وہ انسان جس نے راہ خدا میں صدقہ کیا، کچھ دیا کسی کو خدا کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، فاخفاہا تو اسے چھپا کر دیا، پوشیدہ طریقے پر دیا، اور اتنا چھپایا یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ نے نہ جانا کہ بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی یہ سیدھا ہاتھ اس سیدھے ہاتھ سے اس الٹے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، یعنی یہ بھی نہیں کہ دونوں ہاتھوں میں ملا کر دیا، کیا اس کو خبر ہو جائے گی؟ یہ مطلب ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے کہ اتنا پوشیدہ کیا، اتنا پوشیدہ کر کے دیا کہ غیر تو غیر اس کے خود الٹے ہاتھ کو معلوم نہیں پڑا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا، کیا خرچ کیا. اس پوزیشن میں اور اس کیفیت کے ساتھ جو انسان رائے خدا میں خرچ کرتا ہے، یہ بشارت اس کے لیے ہے کہ قیامت کے میدان میں رحمت الہی کا سایہ نصیب ہوگا. تو دیکھیے آپ صدقات و خیرات کی تھوڑی سی ڈیٹیل سن لیجئے. بس صدقات و خیرات کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ واجب ہو آپ پر، جیسے زکوٰۃ واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اور کفارے میں جو رقم دی جاتی ہے یا حج وغیرہ کے موسم میں جو جرم ہو جاتا ہے اس کی میں جو کفارے کی رقم دی جاتی ہے، فدیے کی رقم دی جاتی ہے، یہ ساری یہ صدقات واجبہ میں ہے، یہ دینا ضروری ہے. اس میں مستحب یہ ہے کہ انسان سب کے سامنے دے، یعنی تاکہ تہمت نہ لگے کہ اس نے خرچ نہیں کیا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یہ زکوٰۃ کا مال خود کھا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کوئی انسان سیٹھ ہے اور وہ زکوٰۃ کا مال بالکل رات کی تاریکی میں چپکے سے کسی کو پکڑ کے دے دیا، مثال دے رہا ہوں میں، حتیٰ کہ آس پاس کے علماء کو، آس پاس کے مدرسے والوں کو بھی معلوم نہ پڑے کہ زکوٰۃ کا مال دیتا نہیں، تو تہمت لگے گی، یہ دیکھو فرض بھی ادا نہیں کرتا، کتنا یہ بدبخت انسان ہے. تو زکوٰۃ میں مستحب یہ ہے کہ کچھ لوگ جان جائیں کہ ہاں زکوٰۃ کا مال یہ دے رہا ہے. اب اعلان بھی نہ ہو، کیمرہ بازی بھی نہ ہو، لائن بھی نہ لگائی جائے، کچھ لوگ جان جائیں، بس اعلان کرنا کافی ہے. جیسے نکاح میں اعلان فرض ہے، مثال نکاح میں اعلان فرض ہے. اب اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ میرے بیٹی یا بیٹے کا نکاح ہے. اعلان کا مطلب ہے کہ صرف 2 آدمی موجود ہوں، اگر 2 لوگ بھی گواہ موجود ہیں بس، اور کوئی تیسرا بندہ نہیں، قاضی صاحب ہیں، 2 گواہ ہیں، دلہا دلہن جن کی شادی ہو رہی، 5 بندے موجود ہیں، تو یہ بھی اعلان ہے. اعلان کے بغیر نکاح ہوتا ہی وہ زنا ہے. بھائی مرد عورت تنہائی میں ملے اور وہ کہے میں نے تم سے نکاح کیا، میں نے تم سے نکاح کیا، اور وہیں وہ صحبت بھی کر لیں تو زنا ہے یہ، چونکہ وہاں کوئی تیسرا چوتھا موجود نہیں تھا. تو اعلان کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 2 لوگ موجود ہوں، اس سے کم نہیں ہو سکتے، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں موجود ہوں. بہرحال وہ گفتگو دوسری ہے. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے میں چند لوگ جان جائیں کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والا، یہ بہتر ہے، اور چاہیں تو چھپا کر بھی دے سکتے ہیں. اور جو نفلی صدقات ہوتے ہیں جو فرض نہیں، انسان صدقات واجبہ کے علاوہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس میں بہتر اور مستحب یہ کہ چھپا کر دے کہ بس وہ جانے اور جس بندے کو دیا وہ جانے، باقی تیسرا کوئی نہ جانے، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ بھی نہ جان سکے، یعنی اس قدر پوشیدہ طریقے پر راہ خدا میں خرچ کرے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ان خاص بندوں میں شامل فرمائے جن کو رحمت الہی کا سایہ نصیب ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.